کیا کبھی سوچا ہے کہ روزانہ صرف 20 منٹ کی تیز چہل قدمی یعنی برسک واکنگ صرف 7 دنوں میں کتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے؟ یہ سننے میں شاید تھوڑا زیادہ لگے، لیکن آئیے اس سفر کو دن بدن دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جی ہاں، سوال بالکل یہی ہے، کیا ہوگا اگر روزانہ کے صرف 20 منٹ کسی کا پورا ہفتہ ہی بدل دیں؟ یہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے سائنس ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ اچھا، اس پوری ٹرانسفارمیشن کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز واضح کر لیتے ہیں۔ جب ہم برسک واکنگ یا تیز چہل قدمی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے 5 سے 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنا۔ اور اس کو ناپنے کا ایک بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ اتنا تیز چلا جائے کہ بات تو ہو سکے لیکن گانا نہ گایا جا سکے۔ بس یہی ہے آسان سی تعریف۔ تو سفر شروع ہوتا ہے اور پہلے بہتر گھنٹے یعنی پہلے 3 دن حیران کن طور پر فوری اثرات دکھاتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ جسم اور دماغ میں فوراً کیا تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلا دن، صرف 20 منٹ کی واک، اور سب سے فوری تبدیلی وہ دماغ میں محسوس ہوتی ہے اور اس کا اثر لگ بھگ فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے۔ صرف ایک 20 منٹ کی واک کے بعد ہی زیادہ ریلیکسڈ، زیادہ پرسکون محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو سٹریس اور بے چینی ہوتی ہے نا، اس میں کمی آتی ہے اور ایک خوشی کی لہر محسوس ہوتی ہے۔ یہ بالکل ذہنی صحت کے لیے ایک انسٹنٹ بوسٹ کی طرح ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے سائنس بہت سادہ سی ہے۔ جب ہم واک کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ اس سے انڈورفنز نام کے فیل گڈ کیمیکلز خارج ہوتے ہیں، اور یہی انڈورفنز ہیں جو ہمیں خوشی اور سکون کا احساس دلاتے ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں دن نمبر 2 کی طرف۔ اب دیکھتے ہیں کہ جسم کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ دوسرے دن تک ڈائجیشن یعنی نظام ہضم بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو پیٹ میں بھاری پن ہوتا ہے یا بلوٹنگ محسوس ہوتی ہے، اس میں کمی آتی ہے، اور جن لوگوں کو قبض کی شکایت رہتی ہے انہیں بھی آرام ملنے لگتا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے ہماری ویگل نرو۔ یہ ایک بہت اہم عصب ہے۔ جب واک کرنے سے یہ سٹیمولیٹ ہوتی ہے تو یہ ہمارے پیٹ اور آنتوں کے پٹھوں کی حرکت کو بڑھا دیتی ہے، اور اس سے ہاضمہ قدرتی طور پر بہتر ہو جاتا ہے۔ تیسرا دن، اور اس دن تک جسمانی توانائی میں ایک نیا لیول محسوس ہوتا ہے۔ تھکاوٹ کم ہونے لگتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ ایکٹیو اور انرجیٹک محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ صرف تھکاوٹ کی کمی نہیں ہے، بلکہ سٹیمنا بھی بڑھتا ہے۔ روزمرہ کے کام کرنے کے لیے زیادہ موٹیویشن، زیادہ توانائی ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جسم کی بیٹری ریچارج ہو گئی ہو۔ لیکن یہ توانائی آتی کہاں سے ہے؟ یہ کمال ہوتا ہے سیلولر لیول پر۔ جب خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے تو ہمارے خلیوں کے اندر جو پاور ہاؤسز ہوتے ہیں نا، جن کو مائٹوکونڈریا کہتے ہیں، ان کو ایک زبردست قسم کا توانائی کا بوسٹ ملتا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے ان اثرات کی بات کی جو فوراً محسوس ہوتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا اور گہرائی میں جاتے ہیں اور ان تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں جو ہفتے کے بیچ میں جسم کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ چوتھا دن، یہاں آ کر یہ عادت جسم کے اندر کچھ بہت اہم چیزوں پر اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہے، خاص طور پر بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر کی سطح، ان میں واضح بہتری نظر آتی ہے۔ اس کو ایک پہلے اور بعد کی اندرونی تصویر سمجھا جا سکتا ہے۔ صرف 4 دن کی باقاعدہ واک کے بعد بلند فشار خون نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کھانے کے بعد جو بلڈ شوگر ایک دم سے بڑھ جاتی ہے، اس میں بھی کمی آنے لگتی ہے۔ اس کے پیچھے بھی سائنس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جسم انسولین کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے لگتا ہے، جس سے بلڈ شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ساتھ ہی ایک چیز ہوتی ہے نائٹرک آکسائڈ، یہ خارج ہوتی ہے اور خون کی نالیوں کو کھول دیتی ہے، جس سے بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے۔ 5واں دن، اب اس کے فائدے دن سے نکل کر رات تک پہنچ جاتے ہیں۔ جی ہاں، اب بات ہوگی نیند کی، جس کے معیار میں ایک زبردست انقلابی تبدیلی آتی ہے۔ یہ بہتری کئی طرح سے سامنے آتی ہے۔ نیند گہری اور پرسکون آتی ہے۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو تازہ دم محسوس ہوتا ہے۔ دن اور رات کی جو سائیکل ہے وہ بھی متوازن ہو جاتی ہے، مطلب دن میں فعال اور رات میں آرام۔ اور یہ سب ہوتا ہے ہارمونز کی وجہ سے۔ جو نیند لانے والا ہارمون ہے میلیٹونن، وہ بڑھ جاتا ہے، اور جو تناؤ والا ہارمون ہے کورٹیزول، وہ کم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ، رات کو بہترین آرام۔
تو اب ہم ہفتے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے ہفتہ پورا ہوتا ہے تبدیلیاں ظاہری طور پر بھی نظر آنے لگتی ہیں اور ذہنی طور پر بھی گہری ہو جاتی ہیں۔ چھٹا دن، اس دن ایک ایسی جسمانی تبدیلی محسوس ہو سکتی ہے جو بہت حیران کر دیتی ہے، اور یہ تبدیلی شاید وزن کرنے والی مشین پر نظر نہ بھی آئے۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے، ہو سکتا ہے کہ وزن اتنا ہی رہے لیکن پیٹ کے گرد جو چربی ہے وہ کم ہوتی محسوس ہوگی۔ یہی فرق ہے فیٹ لاس اور ویٹ لاس میں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جسم توانائی کے لیے چربی کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جسم کے اندر جو سوزش یعنی انفلیمیشن ہوتی ہے وہ بھی کم ہونے لگتی ہے۔ اور اب آخری دن، 7واں دن، یہاں آ کر دماغ میں کچھ کلک کرتا ہے۔ دماغ اس اچھی عادت کو پکا کر لیتا ہے۔ یہ عادت کو مستقل بنانے کا سب سے اہم دن ہے۔ دیکھیں، یہ عادت بننے کا ایک سادہ سا چکر ہے۔ پہلے ہے عمل یعنی 20 منٹ کی واک، پھر ملتا ہے انعام یعنی ذہنی سکون اور اچھا محسوس کرنا، پھر ہوتی ہے تقویت، دماغ کو وہ انعام پسند آتا ہے اور وہ اسے دوبارہ چاہتا ہے، اور نتیجہ ایک نئی مثبت عادت پکی ہو جاتی ہے۔ تو چلیں اس پورے زبردست ہفتے کے سفر کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ پہلا دن، موڈ بہتر ہوا۔ دوسرا دن، ہاضمہ ٹھیک ہوا۔ تیسرا دن، توانائی بڑھ گئی۔ چوتھا دن، بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں آئے۔ پانچواں دن، نیند گہری ہو گئی۔ چھٹا دن، چربی کا میٹابولزم شروع ہوا، اور ساتواں دن، دماغ اس عادت کے لیے تیار ہو گیا۔ ہر دن ایک نئی مثبت تبدیلی۔ لیکن سب سے اہم بات، یہ صرف 7 دن کا کوئی عارضی حل نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بھر کی صحت اور ایک بہتر زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ صرف شروعات ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اصل سوال اب یہ ہے کہ وہ پہلے 20 منٹ، وہ پہلا قدم کسی کی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتا ہے؟ کیونکہ ہر لمبا سفر ہمیشہ ایک پہلے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔